السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک نہایت ہی اہم اور زبردست معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بکری کھانا کیوں نہیں کھاتی، یا بکری کھانا کیوں چھوڑ دیتی ہے۔ سب سے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بعد اس کے علاج پر بات کر لیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کی بکری کھانا نہیں کھا رہی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ جب بھی کوئی جانور کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، جو بھی منرلز اور وائٹامنز اس کے جسم کو ضرورت ہیں وہ اسے نہیں مل پائیں گے، اور اس کی پروڈکشن میں دن بدن کمی نظر آتی جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس مسئلے پر توجہ نہ دی تو آپ ایک کامیاب گوٹ فارمر ہرگز نہیں بن سکتے۔ دوستو، بکری کے کھانا نہ کھانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ وہ وجوہات کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کی بکری کو ٹیمپریچر تو نہیں ہے، اس کے جسم گرم تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس تھرمامیٹر کی فیسلٹی موجود ہے تو آپ تھرمامیٹر کے ذریعے اس کا بخار بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جانور کے کھانا نہ کھانے کی۔ اگر تو آپ کی بکری کو ٹیمپریچر ہے تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ٹیمپریچر میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کو کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، چاہے وہ وائرل انفیکشن ہو، بیکٹیریل انفیکشن ہو، کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے جسم میں۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک اچھے ڈاکٹر کو ضرور اس کا چیک اپ کروانا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جانور 2 دن سے یا 3 دن سے بچا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس میں فنگس موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کے جسم میں مختلف قسم کے ٹاکسک میٹیریلز یعنی زہریلے مواد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر جانور خاص طور پر جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ گندم وغیرہ زیادہ کھا لیتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں میٹابولک ایسیڈوسس بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اور ان کا جو پیٹ ہے وہ پھولا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ جو بکری کے کھانا پینا چھوڑ دینے کا سبب بنتی ہے، اور اکثر ہمارے فارمرز کا دھیان اس طرف نہیں جاتا، وہ ہے بکری کے پیٹ کے کیڑے۔ دوستو، بکری کے پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے ہمیں ہر 2 یا 3 ماہ کے بعد اس کی ڈی ورمنگ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ بھی کسی اچھے ڈی ورمر سے اس کی ڈی ورمنگ کروانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بکری پریگننٹ ہے تو اس کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی اچھا ڈی سی پی پاؤڈر، ڈائی کیلشیم فاسفیٹ یا کوئی بھی اچھا منرل مکسچر بکری کو دے سکتے ہیں، تاکہ اس کی غذائی ضروریات پوری ہوں، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی بھی غذائی ضروریات پوری ہوں، اور وہ بھی صحت مند ہو اور بیماریوں سے بچ سکے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے علاج معالجے کی طرف۔ دوستو، اگر آپ کی بکری کو ٹیمپریچر ہے
تو سب سے پہلے آپ نے ایک اچھے مستند ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا ہے اور اس سے اس کے جو انجیکشنز ہیں، مثال کے طور پر اینٹی پائریٹکس کچھ ہیں جن میں کیٹوجیک، میلاکسی کیم، اس کے علاوہ اگر اینٹی بایوٹکس جس میں ایماکسیسلین اور آکسی ٹیٹراسائکلین ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اپنی بکری کو تازہ خوراک دینی ہے، وہ خوراک نہیں دینی جو 2 دن سے 3 دن سے جو بچی ہوئی خوراک ہوتی ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تازہ پانی پلائیں، تازہ خوراک دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جانور میں اس قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد معدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی بکری کو میٹھے سوڈے کا استعمال لازمی کروانا ہے۔ اس کی مقدار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بکری کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 چمچ آپ نے روزانہ اسے اس کی خوراک میں یا اس کے پانی میں ملا کر آپ اس کو دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی بکری میں کبھی بھی معدے کی تیزابیت یعنی ایسیڈوسس کی شکایت نہیں ہوگی۔ اور آخر میں آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ ہے جانور میں پیٹ کے کیڑے کے مارنے کی جو دوائیں ہیں وہ آپ نے ہر 2 سے 3 ماہ کے بعد لازمی استعمال کروانی ہیں۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوائیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جن میں سر فہرست نیلزان پلس ہے، پنچ ہے، تھنڈر ہے، تو ان میں کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہر جانور کو اس کے وزن کے حساب سے استعمال کروانی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ان 4 سے 5 باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے جانور میں اس قسم کی کوئی بھی شکایت سننے کو نہیں ملے گی۔ آپ کا جانور صحت مند بھی رہے گا، اس کی پروڈکشن بھی اچھی رہے گی، اگر وہ دودھ دینے والا ہے تو اس کی دودھ کی پیداوار بھی بڑھے گی، اور اگر وہ میٹ پرپس کے لیے یعنی گوشت کے لیے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ گوشت بھی بنائے گا، اور اس کی اوورآل جو پروڈکشن ہے وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔